ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ شہباز ولایت، فخر السادات، امام العلماء والعارفین، رئیس المدرسین، رئیس الفقہاء والمحدثین، قدوۃ السالکین، برہان الواصلین، عارف باللہ، فنا فی اللہ، بقا باللہ، الشیخ حضرت سید حافظ محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ 22 شعبان المعظم کو آپ کا عرس پاک باب الاسلام سندھ کی سرزمین شہر سیون میں بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے محسن ہیں، اسلام کے ہیرو ہیں، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یہ محفل پاک کا اہتمام ہوا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کو اپنا دوست بنا لو۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمہارا سچوں کے ساتھ ہو، ملے گا کیا؟ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی۔ انہی سچوں میں سے ایک سچے جناب سیدنا عثمان المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام نامی، اسم گرامی حضرت سیدنا عثمان ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سیدنا کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے والد گرامی وقت کے بہت جلیل القدر معروف عالم دین تھے، سید بھی تھے اور عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اور عالم بھی تھے، عالم بعمل بھی تھے۔ انہی کے گھر میں پانچ 538 ہجری اور سن کے اعتبار سے 1143 کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔
کہاں؟ آذربائیجان کے ایک قصبہ مروند میں، وہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ پہلے روس کی ریاست تھی، اب کیونکہ یہ ایک الگ ریاست بن گئی، آذربائیجان ایک ملک ہے، الگ کنٹری ہے، تو حضرت آذربائیجان کے ایک قصبہ مروند میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی قصبے کی نسبت سے آپ کو حضرت عثمان مروندی کہا جاتا ہے۔ آج بھی 7 شریف آپ جائیں تو جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو جو مین دروازہ ہے مزار شریف کے اندر داخل ہونے کا، وہاں لکھا ہوا ہے حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق سے جا کے ملتا ہے۔ امام جعفر الصادق کون ہے؟ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین کس کے بیٹے؟ امام حسین کے، اور امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو گویا چند واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جناب مولا علی اور جناب سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ اور آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، ماں بھی ولیہ باپ بھی ولی، ماں بھی عالمہ عابدہ زاہدہ متقیہ، اور والد بھی وقت کا ولیوں کا امام۔ تو ابتدائی تربیت والدین نے اسلام کی روشنی میں فرمائی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا۔ یہ لال شہباز قلندر حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، عالم بعمل، عارف باللہ، فنا فی اللہ، بقا باللہ کی منزلوں کو پہنچے ہوئے حسنی حسینی سید 7 سال کے عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید حاصل کر لیا۔ ابتدائی علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ علم عقلیہ اور علم نقلیہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے توجہ فرمائی، والدین نے توجہ دلائی، تو آپ نے اس دور کے تمام علوم بالخصوص عربی فارسی ادب پر آپ نے عبور حاصل کیا۔ فقہ کا علم آپ نے لیا، حدیث کا علم آپ نے لیا، تفسیر کا علم آپ نے لیا، اصول حدیث کا علم آپ نے لیا، صرف ہو گئی، نحو ہو گئی، عربی ادب کا تمام علوم، علوم عقلیہ و نقلیہ دونوں آپ نے علم حاصل کیے۔ آپ کے بارے میں یہ جو مشہور القابات ہیں، ایک تو لال اور دوسرا شہباز اور تیسرا قلندر، اس کی کیا حکمت ہے؟ لال آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا چہرہ اس قدر سرخ تھا جس طرح لال سرخ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو لال کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری ایک وجہ کہ جس علاقے سے آپ تشریف لائے نا آذربائیجان، وہاں سرخ لباس پہنا جاتا تھا، تو آپ اپنے علاقے کی نسبت سے سرخ لباس پہن کے رکھتے تھے، اس لیے آپ کو لال کہا جاتا ہے۔ چہرہ بھی لال، لباس بھی لال۔ شہباز، بعض لوگوں نے کہا جی وہ جی آپ اڑ رہے تھے، حالانکہ یہ بات حضرت کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ شہباز آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ولایت کی اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے، اور صاحب نظر جس بزرگ نے بھی حضرت
سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ولایت کا شہباز ہے، یہ تو ولایت کا شہباز ہے۔ تو آپ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ تھے، تو اس دور کے اولیاء نے کہا ولایت کا شہباز اگر دیکھنا ہو تو سیون کی زمین پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت عثمان مروندی کو دیکھ لو۔ اور تیسرا ہے قلندر۔ قلندر آپ کو اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کے دل میں نہ تو دنیا کی کوئی تمنا تھی اور نہ کوئی مشکلات کی پرواہ تھی، یعنی دنیا والے نقصان دیں گے یا مشکلات آئیں گی، ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر رب کی اور رب کے محبوب کی مستی میں لوگوں پر توجہ کرتے، دین کی تبلیغ کرتے، تو اس لیے آپ کو کہا گیا قلندر۔ اس لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ قلندر۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ قلندری کا جو رنگ ہے وہ لوگ جاہل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قلندر نماز سے بے نیاز ہوتا ہے، قلندر قرآن سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے 7 سال کے عرصے میں والدین اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور 7 سال میں حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ کر لیا قرآن پاک، اور پھر آپ نے تمام علوم دینیہ حاصل کیے، فقہ پر عبور، قرآن کے علم پر عبور، حدیث کے علم پر عبور، عربی ادب کے علم پر عبور، فارسی کے علم پر عبور۔ اس دور کے تمام مروجہ جتنے بھی علوم تھے ان تمام علوم پر آپ نے مکمل دسترس حاصل کی، اور پھر آپ نے بڑے بڑے اولیاء کرام کی صحبتیں پائی، فیض حاصل کیا، مجاہدات کیے، عبادات کی، ریاضات کی، اعلیٰ مقام پہ پہنچے۔ آپ کا جو سلسلہ بیعت ہے وہ اس کے بارے میں 2 قول ہیں حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر کے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جو بیعت ہیں وہ حضرت ابو اسحاق محمد ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ ملتان شریف کے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی، آپ ان سے بیعت ہیں۔ اب علماء کرام نے ان دونوں اقوال میں تطبیق درمیانی راہ یہ بتائی کہ بیعت آپ حضرت ابو اسحاق محمد ابراہیم کے ہیں، پر خلافت آپ کو بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے عطا فرمائی ہے، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی ملتان شریف میں یونیورسٹی تھی اس دور کی، برے ایشیا کی سب سے بڑی، جی، جہاں پورے ایشیا سے لوگ آ کے یہاں علم حاصل کرتے تھے ملتان میں۔ یعنی یہ جو اولیاء ہیں نا آج کے دور میں، نہ داڑھی، نہ پیر صاحب کو فقہ کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ پیر صاحب کو اپنی خبر نہیں، یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وقت کے بڑے بڑے عالم تھے، یوں سمجھے امام العلماء تھے، رئیس المدرسین تھے، اور وقت کے بڑے فقیہ تھے، یوں سمجھیں کہ ان کے ہاں علم تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، اتنا انہوں نے علم کو حاصل کیا، اور وقت کے بڑے بڑے علماء، وقت کے بڑے بڑے محدث، وقت کے بڑے بڑے مفسر، وقت کے بڑے بڑے فقہا ان کے سامنے زانو تلمذ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی اس دور میں برصغیر تھا، پاکستان تو اس وقت نہیں بنا تھا،
یہ آج سے صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، پاکستان کو بنے ہوئے 70-74 سال ہوئے ہیں نا، اس سے پہلے یہ پورا بر صغیر تھا، سری لنکا اور یہ آپ کا افغانستان، پاکستان، یہ ہندوستان اور کئی علاقے، کئی ممالک اس میں شامل تھے۔ تو ملتان اس وقت مرکز تھا علم کا، تو یہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی رحمت اللہ علیہ کی یونیورسٹی تھی، وہ جو خانقاہ تھی یونیورسٹی تھی، وہاں صرف یوں سمجھیں کہ ذکر اور کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا، آنے والوں کو علم پڑھایا جاتا تھا، حدیث کا علم، قرآن کا علم، تفسیر کا علم، اصول کا علم، ادب کا علم، عربی کا علم، صرف کا علم، نحو کا علم، یعنی ان کو مرید بنانے کے بعد وقت کا پیر بنانے کے لیے پہلے انہیں عالم بعمل بنایا جاتا تھا، تاکہ وہ پھر دور دراز علاقوں میں جا کے دین کی تبلیغ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، برے ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کس کی تھی؟ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی کی، اور اس کے جو صدر مدرس تھے نا، یعنی جتنے استاد پڑھاتے تھے ان سب کے بڑے وہ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شاہ عباس قلندر تھے۔ تو بتائیے اس دور میں علم کا شہرہ تھا، بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے فقیہ تھے، اس دور میں یونیورسٹی میں دور دراز سے لوگ پڑھنے آتے تھے، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے فضلاء، ان تمام اساتذہ کی موجودگی میں صدر مدرس جس کو اس یونیورسٹی میں کہا جاتا تھا وہ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شاہ عباس قلندر تھے۔ اب فقیہ تھے، عالم تھے، بعمل تھے، پہلے علم حاصل کیا، علم پہ جب عبور حاصل ہوا پھر معرفت کی طرف گئے، پھر حقیقت کی طرف گئے، پھر اس رب کی یاد میں جب گم ہوئے تو وہ ولایت، وہ فقر کی، وہ روحانیت کی جو میں ہے وہ غالب آ گئی۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ قلندر وہ ہوتا ہے داڑھی نہیں ہو بڑی بڑی زلفیں ہوں، یا داڑھی ہو بڑی بڑی عورتوں کی طرح زلفیں ہوں، کڑے پہن لے، چھلے پہن لے، مندریاں پہن لے، انگوٹھیاں پہن لے، شرابیں پیے، بھنگ پیے، سگریٹیں پیے، چرس پیے، یہ قلندری نہیں ہے۔ قلندر تو وہ ہوتا ہے جو رب کی یاد میں کھویا ہوتا ہے، اسے اپنی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اسے کسی دوسرے کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اس کی ہر وقت یاد اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ تو دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلندر، جو رسول اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی شریعت میں اپنے آپ کو سجائے بیٹھا ہو، جس کا دل اللہ کی یاد بنا ہوا ہو، جس کا سینہ مدینہ بنا ہو، جس کی گفتگو اللہ کی رضا بن جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمام معاملات زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں چلے جائیں، اور اسے دنیا والوں کی کوئی فکر نہ ہو، اسے فکر ہو اللہ کو راضی کرنے کی، اسے قلندر کہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان مروندی المعروف لال شاہ عباس قلندر، آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کے خواب میں آئے، فرمایا بیٹا تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا، لیکن اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کا نام حضرت عثمان غنی کے نام پہ محمد عثمان رکھنا، اور 384 پتہ نہیں کچھ ایسا عدد ہے بتایا، جب یہ بچے کے پیدا ہونے کے ہو جائیں نا، یہ دن پیدا ہونے کے 384 پتہ نہیں کچھ تعداد بتائی، یہ جب دن پورے ہو جائیں پیدا ہونے کے بعد تو ان کو مدینہ شریف زیارت کے لیے اپنے نانا کے پاس لے جانا، وہاں رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کو حاضر کرنا، سلام عرض کروانے کے بعد پھر انہیں حضرت عثمان غنی کے قبر پہ لے جانا، اور وہاں جا کے ان کو ان کی زیارت کروانا قبر شریف کی۔ اب دیکھو صدیوں پہلے یہ بزرگ آئے ہیں، نام کیا ہے؟ حضرت عثمان۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ حضرت عثمان ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت ابو بکر ہوں، یہ مولا علی کے آنکھوں کے تارے ہیں۔ اہل بیت ان سے محبت کرتے تھے، اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ خواب میں آ کے فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھنا، کیونکہ مولا علی کو عثمان سے بھی پیار ہے، عمر سے بھی پیار ہے، ابو بکر سے بھی پیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر، آپ سیون شریف میں آپ یوں سمجھے سیاحت سیر فرماتے ہوئے، لوگوں کو واعظ نصیحت تبلیغ کرتے ہوئے یہاں پہنچے۔ تو یہ جو ولی ہوتا ہے یہ حکم ربی کے تابع ہوتا ہے، بس ان کو حکم ملا کہ یہاں ڈیرا لگا لو۔ اب یہ جو سیون ہے نا، اس کو سیوستان کہا جاتا تھا، ایک ریاست تھی۔ یہ کیا تھی؟ ایک ریاست تھی۔ لیکن یہ جو سیون کی بستی ہے نا، اس جگہ پر برائی کے اڈے تھے۔ ایشیا کی خوبصورت سے خوبصورت طوائفیں یہاں آتی تھی، اور لوگ دور دراز سے آ کر یہاں منہ کالا کیا کرتے تھے۔ ساری رات ڈھول باجے گانے، منہ زنا اور شراب، پتہ نہیں کیا کیا یہاں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت نے یہاں آ کے جب ڈیرا لگایا نا، پہلی رات شور و غل اتنا ہوا، مریدوں نے کہا حضرت لگتا ہے کہ ہم غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، چلیں کہیں اور چلتے ہیں، یہاں تو عبادت ہی نہیں کرنے دی، ایسے بدتمیز لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم چلنے کی بات کرتے ہو، ہمیں تو ہمیشہ کے لیے قیام کا حکم دے دیا گیا ہے، ہماری تو آخری آرام گاہ بھی ادھر بنے گی۔ کہاں حضرت ایسے حالات میں؟ فرمایا یہ مستیاں خود بخود ہماری مستیوں میں آ جائیں گی، ان کی مستیوں پہ ہماری مستی چڑھ جائے گی، ان کے رنگ پہ ہمارا رنگ چڑھ جائے گا، ان کی گمراہی ہدایت میں بدل جائے گی، ان کا شور اللہ کے ذکر میں بدل جائے گا، ان کی دلوں کی سیاہی اللہ کے ذکر کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب آپ آئے نا تو اگلے دن کیا ہوا کہ طوائفوں نے اپنے حجرے سجائے خوبصورت کہ اب ہمارے گاہک آئیں گے، لیکن حضرت کی ولایت اور حضرت کے روپ اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ جو بھی گلی کے کونے پہ آتا اس کے دل میں وحشت پیدا ہو جاتی، کپ کپی پیدا ہو جاتی، خوف پیدا ہو جاتا، کوئی آگے ہی نہ بڑھتا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن تو طوائفوں نے مل کر کہا کہ جب سے یہ بابا آیا ہے ہماری تب سے دکانداری بند ہوئی ہے۔ تو پھر ساری طوائفیں وہاں گئی، انہوں نے کہا بابا ہمارا تو سلسلہ ہے یہ سارا۔ تو حضرت نے تربیت فرمائی، وہ ساری کی ساری توبہ طائب ہوئی، مسلمان ہوئی، اور آپ کی نظر کرم سے وہ مومنہ بن گئی، وقت کی ولیہ بنا دی۔ اور پھر یا تو یہ یوں سمجھیں کہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی اور گناہ کا یہ اڈا تھا، یہ مرکز تھا، اماجگاہ تھی، لیکن حضرت نے ولایت کے زور سے لوگوں کو ایسے بدلا کہ پھر یہ اللہ کی صداؤں کا مرکز بن گئی۔ پھر آپ نے یہاں ایک درسگاہ قائم فرمائی، پھر یہاں آپ نے یہاں لوگوں کی تربیت فرمائی، دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سیون شریف میں آیا کرتے تھے، دور دراز سے، اور آپ نے ہزاروں قلوب کو مزین کیا، درجنوں علماء فضلاء، اور آپ نے کئی اولیاء، وقت کے اولیاء آپ نے بنائے اپنی تربیت سے۔ آخر کل من علیہا فان، کہ جو بھی آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ تو 21 شعبان المعظم کو اور 673 ہجری اور 1274 میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو آپ کی قبر انور سیون شریف میں موجود ہے، اور دور و نزدیک سے لوگ پوری دنیا سے حضرت کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان مروندی
رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کو چند باتیں عرض کی ہیں کہ کس پائے کے عالم تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے، کتنے بڑے مفسر و محدث تھے، اور کتنے بڑے عارف باللہ تھے، کتنے شریعت مطہرہ کے پابند تھے، کتنا اللہ کی یاد میں وہ گم تھے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے کا دل پلٹ جاتا تھا، آپ جس میں نظر ڈالتے تھے اس کے دل کا بند تالا کھل جاتا تھا۔ آپ کی مجلس میں جو آ جاتا تھا پھر توبہ کیے بغیر وہ نہیں رہتا تھا، اس کی دنیا بدل جاتی تھی۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کا آج ہم نے ذکر خیر کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان بزرگوں کی تعلیمات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے فیضان کا اللہ ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کی خصوصی توجہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے نکل کر اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی وہ توفیق دے، اور ہمیں ظاہر و باطن کو سنوارنے کا اللہ موقع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو قبول فرمائے۔ جو کلمات خیر عرض کی ہیں اس میں کوئی کمی کجی کوتاہی اللہ معاف فرمائے، جو بھی کلمات خیر عرض کی ہیں اللہ ان کی برکات حسنات سے مجھے آپ کو اللہ ہم سب کو مالا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر پاک کریں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاتحہ شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن۔ اللہم ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس محفل پاک کی برکات حسنات خیرات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس محفل کا اول آخر قبول ہو، یا اللہ اس محفل پاک کو بابرکت بنا دے۔ یا اللہ اس محفل پاک کو آج کی اور اس سے پہلے جتنی بھی دعائیں اور جتنی آرزویں التجائیں تجھ سے کی ہیں، یا اللہ ان سب کو قبولیت کا وسیلہ بنا دے، ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں شفا سے تبدیل کر، ہمارے جو پیارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی امت کے جمی بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بار قرض تلے دبے انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کو خوشحالی عطا فرما، یا اللہ ظاہر باطن کی تمام تکلیفیں دور فرما، یا اللہ ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے یا اللہ تر فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے مالا مال فرما دے، ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ کے نور سے روشن کر دے، یا اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، ہماری روح کی کمزوری کو قوت ایمان سے تبدیل فرما دے، یا اللہ ہمارے ایمان کو قوت عطا فرما، یا اللہ نماز، عبادات، تسبیحات، ذکر و اذکار، درود پاک اور دیگر نفل عبادات ذکر و اذکار کرنے کے حوالے سے جو ہمارے اندر سستی غفلت پائی جاتی ہے اللہ اس کو دور فرما، آج کی محفل کو قبول فرما اور اس محفل پاک کی برکات، حسنات، بہاریں ہمیں عطا فرما، جتنے بھی حاضرین، حاضرات، ناظرین، ناظرات ہیں یا اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اس مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اس مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے والوں کو علم دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، یا اللہ اپنے محبوب کی خصوصی توجہ، اپنی رحمت کا خصوصی حصہ عطا فرما، یا اللہ کریم اس مدرسہ کو وسیع فرما، یا اللہ دین کا کام کرنے کے حوالے سے وسائل اسباب مہیا فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں ہر طرح کی کمزوریوں سے بچا، کوتاہیوں سے بچا، نالائکیوں سے بچا، سستیوں سے بچا، غفلتوں سے بچا، سیاکاریوں سے بچا، گناہوں سے بچا، یا اللہ بدعمالیوں سے، بدکاریوں سے بچا، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس مدرسہ کے پڑوس پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اس مدرسہ کو بچوں سے بھر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے بھر دے، اپنے کرم سے بھر دے، وسائل اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ جو دوست سنگی ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہیں یا اللہ حوصلہ دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، سب پر اپنی رحمتیں فرما، سب کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ آج کی محفل میں جتنے یہ بیمار بیٹھے ہیں یا اللہ سعید صاحب بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے بزرگ بھائی ایوب صاحب بیٹھے ہیں، یاسر بھائی، دیگر جتنے سنگی ساتھی آئے ہیں یا اللہ سب کو شفا دے، یا اللہ سب پر اپنی برکتیں عطا فرما، سب کو اپنی برکتیں تقسیم فرما، حصہ عطا فرما، یا اللہ میرے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر خیر، جامعہ نوریہ فریدیہ کو ترقی عطا فرما، یا اللہ اس کی تعمیر کے حوالے سے مدد فرما، یا اللہ مہربانی فرما، کرم فرما، فضل فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما، وسائل اسباب بے حساب عطا فرما، ہر تیری چھوٹی بڑی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے بچا، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ الفاتحہ۔ دل میں جو تمنا ہے وہ رکھ لیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے جلوہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور مسلمان کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیں۔ ہمارے یہ بھائی ابھی تشریف لائے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید صاحب، ان کے چند دن پہلے بھائی کا انتقال ہوا، نوجوان ان کا چھوٹا بھائی۔ دعا کرے اللہ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرمائے، یا اللہ ہمارے اس عبدالوحید بھائی کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ انہیں قبر و حشر کی تمام مراحل میں سرخرو فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہریاں نصیب ہوں، یا اللہ حفاظ کرام جو مقبول ہیں تیری بارگاہ میں، ان کی ارواح میں ان کی روح کو شامل فرما، یا اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جنتی لباس، جنتی بچھونے، جنتی ہوائیں، جنتی کھانے ان کا مقدر فرما، یا اللہ ہمارے بھائی کو، دیگر بھائیوں کو، والدین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر، پورے عالم اسلام کی خیر، مسلمانوں کی خیر، پاکستان کی خیر ہو یا اللہ، یا اللہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔